کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں, اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا. توڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا. اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا؟ اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے. تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ, ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف. پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی, ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, کیسے نمٹانا ہے اس کو. اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, ایک بندہ جو بندہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے. دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں این یریدا اصلاحاً, اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں, غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں. شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے, یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر. وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی. خیر, بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں, آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں. اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے, غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا, یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے, جرگہ نہ بٹھائیں. لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے, معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا. یہ خوب سمجھ لیں. جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے, تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں, صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں. جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا, تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں رشتہ نہیں ہے, چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو, خالہ کہے گا یہ ہوا. تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے, لیکن ہو یہی رہا ہے, تو کیا کریں. بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے, وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. خیر, تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو, اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو, یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو, تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ, اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں. ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا. یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں. تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں. صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں, جب بھی آتا ہوں پڈا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے نا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اسی کی تفسیر ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے. تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں, پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے,
اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا، پہلا حکم تو بتا دیا نا، دونوں میں پھڈا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھڈا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھڈے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا، میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے، اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے، ساری پازیٹیو باتیں، ساری جوڑنے والی باتیں، فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں، میں سچا پاکستانی. یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے، زبردست اصول کی پابندی کرو، یہ کرو، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں، ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لیں نا خواتین کے حقوق پر، بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس، لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں، سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں، ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں، ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے، کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے، وہ 12 بجے تک سوتی رہتی، کسی کام کی نہیں ہے، اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر ساس کے حقوق پر پورے